اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ایسی مدد فرمائی کہ جس میں دشمن کے مکروہ عزائم ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی صورتیں پیدا فرما دیں. اپنی سے 2 گنا فوج کے ساتھ لڑنا جس پر ساری دنیا کی نظریں تھیں اور حملہ کرنے والا اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا. ظاہری حالات ایسے نہیں تھے کہ اپنی سے 2 گنا فوج کے ساتھ لڑا جا سکے اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑا جا سکے. خاص اللہ کے فضل سے مدد کا ظہور ہوا اور ہماری افواج پاکستان کی طرف سے، عسکری قوتوں کی طرف سے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں وہ مؤمنین جو صف باندھ کے لڑتے ہیں اور جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی اور اسی سے سورہ صف بھی موسوم ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. صفاً کأنہم بنیان مرصوص، جو صف باندھ کے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں. بنیان مرصوص اس بنیاد کو کہا جاتا ہے جس کی درزوں میں، جس کے اوپر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے تو اس کی درزوں میں داخل ہو جائے اور دیوار یکجان ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ یہ فتح کی صورتیں پیدا فرمائیں تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا تعلیم ہے؟ 1965 کی جنگ کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پرمغز مقالہ لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ فتح کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں تو اس وقت مسلمان امہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس فتح کو، اس نصرت خداوندی کو، اس مدد کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. بدر کے معرکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے نہیں مارا جب تم نے مارا تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اللہ ہی نے مارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی پھینکی کفار کی طرف، اور جس کے ذرات تمام کفار کے آنکھوں میں پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ سے سراسیمگی اور خوف پیدا ہو گیا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگے. تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے مٹھی نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی ہے. جب اللہ ہی نے کیا تو مسلمانوں کے ہاتھ کیوں لگوائے گئے؟ مسلمان اس جہاد میں، اس معرکہ میں نہ آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اچھی آزمائش میں ڈالا، ان کے ہاتھوں سے یہ کام کرایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. لہٰذا ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے. ہمارے زبانوں پہ جملے عام ہونے چاہیے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ ہی مجھے کھانا کھلاتے ہیں اور مجھے پلاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتے ہیں. شفا دینے والے بھی اللہ ہے. لہٰذا آداب میں یہ ہے کہ جب آدمی کوئی دوا کھائے اور دوا کھاتے ہی آرام آ جائے، صحت ہو جائے، تو آداب میں سے ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں نے دوا کھائی، اللہ نے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی. اس کو دوا کی طرف منسوب نہ کیا جائے. مؤثر حقیقی، مسبب حقیقی اللہ کی ذات ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
سفر سے واپس تشریف لاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جب آپ جہاد سے واپس آتے، اذا قفل کبر ثلاثا، جب آپ واپسی کرتے تھے جہاد کے سفر سے، اور یہ سفر سے واپس آنے کی دعا بھی ہے. جب ہم کسی سفر پہ گئے ہوں، واپس آنے لگیں تو سنت ہے کہ یہ دعا مانگی جائے. ایسا سفر جس میں ہماری ہی پوری کوشش لگی، ایسا سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جانثاری کا اعلیٰ درجہ قائم کر دیا، اپنی جانیں لگا دی، لیکن واپسی پہ یوں فرما رہے ہیں آئبونا، ہم لوٹنے والے ہیں، تائبونا، ہم رجوع کرنے والے ہیں، عابدونا، ہم عبادت کرنے والے ہیں، حامدونا، ہم تعریف کرنے والے ہیں، لربنا، اپنے رب کی، ساجدونا، ہم اسی کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ نصر اللہ عبدہ، اللہ تعالی ہی نے اپنے بندے کی مدد کی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی نے تمام لشکروں کو شکست دی. اللہ نے کیا، اپنے فضل سے کیا. لہذا آداب میں سے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے، اپنے اسباب پہ یقیناً فخر ہونا چاہیے، اپنے سامان پہ فخر ہونا چاہیے، جنگی تدابیر پہ فخر ہونا چاہیے کہ فلاں جنگی تدبیر کام آئی، فلاں جنگی تدبیر کام آئی، لیکن اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پھر دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے، سب سے بڑی مسلمانوں کی قوت مسلمانوں کا آپس میں جڑنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اتفاق اور اتحاد، آپس میں جڑنا. مسلمان آپس میں کیسے جڑتے ہیں؟ یہ بہت بڑی طاقت ہے. الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے اندر پورے ملک میں ایسی فضا قائم ہو گئی تھی کہ جیسے سب لوگ ایک فکر کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہوں، ایک ہی فکر پر جمع ہو رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق مت ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. صحابہ اکرام کے لیے آیت نازل ہوئی جب اوس اور خزرج میں لڑائیاں 100 سال تک جاری رہتی تھی. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فاصبحتم بنعمته اخوانا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم لوگ جہنم کے گھڑے پہ کھڑے تھے، کنارے پر. فانقذکم منها، کہ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں رہنمائی حاصل ہو جائے، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. مسلمان جو آپس میں جڑتے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر میں لکھا، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کرنا، انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کو ناراض نہ کرنا. اللہ کی اطاعت کا اثر اجتماعی زندگی میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کی آپس میں محبتیں قائم کر دے گا، ان کی آپس میں محبتیں ہو جائیں گی. اور محبتیں اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے کسی کا دل پھیر سکے. محبت دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے، احترام حقیقی دل کی گہرائی سے ہوتا ہے. آپس کی محبتیں قائم ہو جائیں، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم نہیں دیا جڑ جاؤ آپس میں ایک ہو جاؤ. کیسے ایک ہو جائیں؟ ہم آپس میں کس طرح ایک ہوں؟ دوسری بنیاد جو اللہ نے بیان فرمائی جس پر امت جڑ جائے گی، اور وہ ہے اللہ کی رسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن. قرآن کے احکام اور اس کا پیغام وہ ہے جس پر ساری امت ایک ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کوئی جغرافیائی حدود ایسی نہیں ہے جو ہمیں ایک کر سکے.
جغرافیائی حدود ہوں یا کوئی پارٹی ہو، چند لوگوں کے بنا ہوا نظام ہوتا ہے، چند لوگوں کے دماغوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہو جائیں، فلاں لوگ ہمارے ہو جائیں۔ فطرتاً کبھی بھی لوگ ایک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ چند لوگوں کے دماغوں کی بنا ہوا ایک نظام ہے، اور وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سب کہہ رہے ہیں ہمارا نظام بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ نے ہر ایک کو سوچنے کی، فکر کرنے کی، عقل کی صلاحیت دی ہے۔ سوچوں کے انداز مختلف ہیں، سوچنے کے انداز مختلف ہیں، سوچ کر فیصلے پر پہنچنا، اس کے نتائج مختلف ہیں۔ انسان ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک شکل ایسی ہے کہ قرآن کے پیغام پر سب کو ایک کر دیا جائے، اس پر ساری امت جڑ جائے گی۔ وحدت ایک، مرکز عبادت ایک، بیت اللہ، ساری انسانیت جڑے گی، اور ایک قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تعبیر میں، اس کی تفہیم میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف برا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ معنی بنتا ہے، اور دوسرا محقق یہ کہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ معنی بنتا ہے، یہ اختلاف رحمت ہوتا ہے، یہ اختلاف زحمت نہیں ہوتا، یہ اختلاف نقصان نہیں دیتا امت کو، یہ اختلاف تنوع پیدا کرتا ہے، امت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اور جو لوگ اس اختلاف کو سامنے رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تفرق ہے امت کے اندر، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خائن لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ۔ قرآن پاک کی تعبیر میں اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اور یہ اختلاف فطرتاً اللہ نے رکھا۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر ایسے الفاظ نازل کیے گئے جو ذو معنی ہے۔ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، عربی لغت اس پر دلیل ہے۔ ایک معنی یہ بنتا ہے، عربی لغت اس پہ دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھے کہ ایسا لفظ نازل کرتے جس میں اختلاف نہ ہوتا، خود اختلاف رکھا، اور یہ اختلاف رحمت ہے، یہ تنوع پیدا کرے گا، امت کے اندر سوچنے کی صلاحیتوں کو اٹھائے گا، کیونکہ قیامت تک نظام چلنا ہے دین کا، قیامت تک فکری قوتیں لگنی ہیں اور طاقتیں لگنی ہیں، لہٰذا نظام یہ ایسا رکھا، آؤ فکری قوتیں لگاؤ، اختلاف ہوگا، احترام کرو ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی رائے کا خیال رکھو، اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کر سکتے ہیں تاکہ انسانیت کو راہیں ملے اور فوائد پہنچ جائیں۔ تو ایک ہی چیز ہے جس پر ہم سب جڑ جائیں گے، اور وہ قرآن پاک ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کی رہنمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ سے پہلے چند قریش مکہ کے لوگوں نے، چند قریش کے سرداران نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے پہ اعتراض کیا تھا، جب انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بام کعبہ پہ اذان دی۔ کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہی کالا شخص ہی ملا تھا ان کو اذان دینے کے واسطے، بہت بڑا مقام تھا اذان دینا۔ تو کسی نے کہا یہ بات نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی جائے گی، اور ایسے ہی ہوا، وحی کا نزول ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی اس بات کی خبر کر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے جاہلیت کی باتوں کو دور کر دیا ہے، اور اپنے آبا پہ فخر کرنا اس کو دور کر دیا ہے، ہٹا دیا اس کو، وہ چیزیں تم سے نکل چکی ہیں۔ لوگ دو طرح کی ہیں، بر تقی و فاجر شقی، نیک ہیں، متقی ہیں، یا فاجر اور بدبخت ہیں، اور تمام کے تمام لوگ بنو آدم سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری دو تفریقیں انسانوں میں، اور کوئی تفریق نہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں اور دوسرے مؤمن ہیں، دو تفریقیں ہماری، تیسری تفریق نہیں ہے ہمارے درمیان۔
پہچان کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ فلاں ذات ہے، پہچان کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ فلاں زبان بولنے والے ہیں، لیکن لسانی عصبیتوں کی اور قومی عصبیتوں کی، وطنی عصبیتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے ہاں۔ لہذا یہ ہماری بہت بڑی بنیاد ہے۔ کس طرح ہمارے نوجوان اس کائنات عالم کے پیدا کرنے والے کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے فائر کر رہے تھے۔ ہم اس بنیاد پر ایک ہو جائیں گے سب لوگ۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور ٹھنڈی ہوا کیسا جھونکا، سارے مسلمان خوش ہیں۔ کتنے ممالک کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر۔ بہت عرصے کے بعد یہ ایسی ٹھنڈی ہوا آئی، ایسا جھونکا آیا، اللہ نے حالات کو چند تھوڑے وقت میں بدل کے رکھا۔ لہذا بہت بنیادی باتوں میں سے ہے، ہمیں اب اپنے لسانی تعصبات سے باہر آنا ہوگا، قومی تعصبات سے باہر آنا ہوگا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ انصار نے کہا سلمان منا، سلمان ہمارے ہیں۔ مہاجرین نے کہا سلمان منا، سلمان ہمارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہمارے ہیں اور ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اتنا احترام دیا باہر سے آنے والے۔ اگر باہر سے آنے والوں کو بند کیا جائے گا، یہ فلاں بلوچی ہمارے یہاں نہ آئے، پٹھان ہمارے یہاں نہ آئے، پنجابی ہمارے یہاں نہ آئے، یہ قوموں کی زوال کا سبب ہوتا ہے۔ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہوگا، جو ترقی یافتہ ملک ہوگا، وہ اپنے دروازے سب کے لیے کھولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتقاء اور ترقی یہ مختلف انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مختلف انوائرمنٹ ہیں۔ ہمارا تعلق تعلیم سے ہے، تعلیمی شعبے سے ہے۔ کچھ عرصے سے مسلسل ہم بھی چونکہ کام کر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر جو مسابقے ہو رہے ہیں حفظ قرآن پاک میں، حفظ قرآن پاک کے جو مسابقے ہو رہے ہیں اس وقت، اس مسابقوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دبئی میں، قطر میں، سعودی میں یا بین الاقوامی مقابلے جہاں ہو رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو پہنچا سکیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہوئی، لیکن ان مقابلوں میں جو پہنچنے والے بچے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایسے مدرسے کے جن کی چھتیں ٹین کی ہیں اور جن کے بچے لوگوں کے گھروں سے کھانا اکٹھا کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ان کے بچے سعودی عرب میں عالمی مقابلوں کے لیے تشریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں عالمی مقابلوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے تحقیق کی تو انوائرمنٹ، علاقہ بہت زیادہ مؤثر ہے ان کی اس ذہنی صلاحیت کے لیے جو ہم یہاں نہیں دے پا رہے۔ ہم اپنا بچہ اس طرح پیش نہیں کر پا رہے۔ جب اور آگے بڑھے تو ہمارا یہ جو علاقہ ہے کابل اور اس طرف کے علاقے، ان لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں تعلیم کے اندر ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اگلا علاقہ آتا ہے بخارا اور تاشقند۔ اکثر محدثین یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے ہیں، خرطن کے ہیں، امام نسائی نشاپور کے ہیں، ابو مسلم خراسانی ہیں، ابن ماجہ محجہ کے ہیں، اور ہماری تمام درس نظامی کی مشکل ترین کتابیں ازبکستان میں لکھی گئی ہیں۔ اور علم الفلکیات میں آج تک مرزا الغ بیگ کا جو قانون پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، فلکیات کے ماہر، اسٹرونومی کے ماہر ازبکستان کے۔ علاقائی تقسیم ہے، یہ صلاحیتیں تقسیم ہیں۔ کیسے دروازے بند کریں گے لوگوں پر؟ ہمارے پاس نہ ہو ہم فلاں ملک کے لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ ہو ہم فلاں صوبے کے لوگ ہیں۔ یہ زوال کی علامت ہے۔ جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں وہ دروازے بند نہیں کرتی، ان کی مجبوریاں ہیں۔ نہیں وہ فلاں بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھیں وہ سب کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں۔ اس لیے ہمیں تعصبات سے باہر آنا ہوگا۔ تیسری بات قرآن پاک میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ تیسرا سبق، یہ میں وہ باتیں افسر کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر وہ باتیں ہیں جو مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
65 کی جنگ آزادی کے بعد یہ مقالہ پیش کیا. تیسری بات، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو طاقت سے، گھوڑوں کی چھاونیوں سے، جہاں تک تم سے بن پڑے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقابلے کے لیے قوت کو مطلق بیان کیا ہے، تشریح نہیں کی کیسی قوت حاصل کریں، کیسی قوت ہم حاصل کریں، اس کو عام رکھا ہے. وہ قوت جنگی بھی ہے، وہ حربی بھی ہے، اسلحہ سازی بھی ہے، جدید طاقتوں کا حصول بھی ہے، یہ امت میں فرض ہے. اور اس کے لیے جو تعلیم ہے، بلکہ اب کچھ دن پہلے ہم نے ایک کام شروع کیا، ایک ادارے میں ہمارا جانا ہوا. وہ لوگ علم ریاضی اور فزکس پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہم دنیا میں مقابلوں میں بچے تیار کر رہے ہیں مقابلے میں بھیجنے کے لیے، اس لیے پاکستان سے سب سے اچھا ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں ان کو علم ریاضی اور فزکس کے لیے. یہ دو علوم ہیں، اگر کسی پر یہ علم کھل جائیں تو اللہ اس پر ساری دنیا کے علوم کھول دیتے ہیں. یہ دو علوم ہیں. سب سے زیادہ محنت کس کی ہے؟ پہلے نمبر پہ آنے والا امریکہ، بچے ان کے آ رہے ہیں. دوسرے پر چائنا، تیسرے چوتھے نمبر پر بھارت اور ایران، اور پاکستان 17ویں نمبر سے بھی آگے ہے. یعنی ہم کس میدان میں ہیں، کس میدان میں ہم کھڑے ہیں؟ تعلیمی میدانوں کے اندر ہم ناکام ہیں، لیکن ہم کام کر سکتے ہیں، ہم یہ ٹیلنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقلی دماغی صلاحیتیں سب کچھ دے رکھا ہے، بہترین انسان افراد تیار کر سکتے ہیں. لیکن تعلیم کے نظریات بدلنے ہوں گے. کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا استاذ اپنے بچے کو فزکس کی تعلیم دے تو یہ نظریہ نہیں دے سکتا کہ تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ تو امت پر فرض ادا کر دے گا جو اس کے ذمہ ہے. اس کا حصول پڑھنے والے کے لیے عبادت ہے، فزکس کا علم پڑھانے والے کے لیے عبادت. لیکن یہ نظریات نہیں رہے، صرف کمانا نظریہ. واللہ تعلیم سے کمانا نظریہ نہیں ہے، تعلیم سے مقصود کمانا نہیں ہے. تعلیم سے مقصود انسانیوں میں ویلیوز ایڈ کرنی ہے. وہ ویلیوز اس ملک کے لیے ہوں، وہ ویلیوز معاشرے کے لیے ہوں، وہ ایڈ کرنی ہے. اللہ رزق دیں گے، کیوں نہیں دیں گے ہمیں؟ لیکن کہیں یہ تعلیم میں نظریہ نہیں ملے گا. نہ والدین کہے، والدین اپنے بچے کو نظریہ نہیں دے سکتے. کیا نظریہ والدین کا؟ تم پڑھو گے تو کماؤ گے، بس یہ نظریہ والدین کا. انتہائی ناقص نظریہ. نہ پڑھانے والی درسگاہ نے نظریہ دیا، تم کیوں پڑھنے آئے ہو ہمارے پاس؟ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ہاں ایسے ادارے قائم ہو گئے جو آپ کے بچوں کو دنیا کے پہلے مقابلے تک پہنچائیں گے، فرسٹ میں لے کر آئیں گے. یہ ہمارے علوم ہے، قوت ہے یہ ہماری، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اور دوسرا معاشی طاقت کو حاصل کرنا. بعض جگہوں پہ معاشی قوت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی ہم درآمدات کی طرف نہ جائیں، امپورٹ کی طرف نہ جائیں، ہمیں برآمدات کی طرف آنا ہے. ہم اپنی چیزوں کے لیے خود کفیل بنیں، اپنے سامان خود تیار کریں، ہم اپنے افراد کو ہنر والا بنائیں. اتنی بڑی کمی ہے، کسی شعبے کے اندر ایک ہنر والا مند انسان دستیاب نہیں ہے، نہ ٹیکنیکل کے اعتبار سے، نہ تعمیر کے اندر، نہ کسی شعبے کے اندر ہنر مند آدمی نہیں ہے. اور قوموں نے اپنے لوگ ہنر مند تیار کیے. مجھے یاد ہے امریکہ میں ہم ایک جگہ گشت کر رہے تھے تو ایک صاحب سے ملے تو وہ واش روم کی ٹائلز لگا رہے تھے. خیر ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ گھر کے مالک کو بلا دیں یا جو آنر ان کو ملوا دیں. کہنے لگے بھائی میں ہی ہوں. میں نے کہا آپ پلمبر نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں اس گھر کا مالک ہوں، لیکن میں نے اسکول کے زمانے میں یہ ساری پلمبنگ کا کام سیکھا ہوا ہے، میں خود ٹائلز لگا رہا ہوں. ہنر مند بنایا انہوں نے، اپنے افراد پہ ہنر پہ کام کیا. اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والا اور پی ایچ ڈی کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور باپ کو یہ نہیں پتا میں نے کیوں کروایا، اور بچی کو نہیں پتا کہ میں نے کیوں تعلیم حاصل کی. اس نے ایسے مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ان کو یہ نہیں پتا ہم نے کیوں تعلیم حاصل کی ہے، اور اس میں صلاحیت کیا تھی اور کس صلاحیت کی تعلیم اس کو دینی تھی یہ معلوم نہیں. کتنا
نقصان، کتنے نقصان کی بات ہے. قومیں ایسا نقصان نہیں کر رہی. میں نے اٹلی کے سفر میں ان کے تعلیمی نظام کو بہت گہرائی سے دیکھا. وہ یہ کام نہیں کرتے. 8ویں کلاس کے بعد ہنر سکھاتے ہیں اور اس کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. وہ سب لوگ ہنرمند ہیں. ہمیں ہنرمند بننا ہے، خود کفیل بننا ہے، اپنی چیزیں خود بنانی ہے تاکہ ہم معاشی قوت بنیں. ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اس طاقت کو حاصل کر کے. اور آخری بات، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید ترقیاں دیں گے. اور صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس کے اثرات اور ثمرات کو مفسرین نے نقل کیا ہے. صلح کے زمانے خیر والے زمانے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو بھیج کر، بنو خزاعہ کے افراد کو بھیج کر صلح کر لی، اور صلح دب کے کر لی. اور ایسی صلح تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. سیز فائر میں خیر ہوتا ہے، اس میں خیر ہے. صلح کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ ذمہ داریوں میں صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا فائدہ جو مسلمانوں کو ہوا ہے، مسلمانوں نے دعوت بہت زیادہ دی. اختلاط شروع ہوا، قوموں میں ملنا جلنا شروع ہو گیا، تجارتیں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا. سب سے بڑا فائدہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کو ہوا ہے وہ اسلام کا پھیلاؤ ہے. تو اس صلح کے زمانے میں ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.